تو خان صاحب عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں. عمران خان کی آنکھ کے علاج کا معاملہ جو ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان پہلے سے موجود سیاسی کشیدگی پر جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے کچھ عرصے سے ہی, اور پی ٹی آئی کارکنوں نے کل اٹک پل پر دھرنا دے کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان ٹریفک معطل کر دیا. حکومت پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. 100% حکومت نے کل میڈیکل بورڈ کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا چیک اپ مکمل کر لیا. حکومتی دعوت کے باوجود کوئی پی ٹی آئی رہنما کل جیل نہیں پہنچا اور بانی پی ٹی آئی کی جیل میں علاج اور صحت کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھیج دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق آپ کو یہ بتا دیں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف میں نمایاں کمی آئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج سے مزید بہتری کی امید ہے اور بانی کے طبی معائنے کی رپورٹ متعلقہ حکام کو بھیج دی گئی ہے. 5 سینئر ڈاکٹرز نے اتوار کو اڈیالہ میں بانی کا چیک اپ کیا تھا. ڈاکٹروں کی ٹیم میں ماہرین امراض چشم بھی شامل تھے. حکومتی دعوت کے باوجود آپ کو بتائی دیا ہوں میں نے کہ کوئی نہیں آیا تھا. شبیر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے کورسپونڈنٹ اور ہمارے کالیگ, ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کیا تفصیل ہے. اچھا شبیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے وہ جو بات تھی انیشلی کہ صرف 15% ویژن رہ گیا ہے, بینائی رہ گئی ہے, 80% مطلب بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. کچھ تو کہہ رہے تھے ایک آنکھ سے ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے and all that. اس کی کوئی ریالٹی, اس کا کوئی ٹروتھ پتہ ہے؟ ہاں, اس میں اب حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو جو 15% ویژن کی بات ہے اس میں تو پی ٹی آئی نے پہلے خود ہی کنفیوژن کریٹ کی, کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے جو بات کی تھی وہ ان کی رپورٹ میں درج نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن یہ بیان دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو زبانی یہ بتایا تھا, اگر میرا اس رپورٹ میں وہ درج نہیں تھی تو لیکن انہوں نے مجھے زبانی بتایا تھا. دوسری بات یہ کہ حکومت نے پرسوں جو بورڈ تشکیل دیا تھا ڈاکٹرز کا, پرسوں ہی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید پرسوں ہی عمران خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کسی ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا, کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بیان آیا تھا سامنے کہ عمران خان صاحب کو ہم کسی بہتر جو ہسپتال ہے, جو سب سے بہتر ہسپتال ہے, وہاں پہ شفٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جو بورڈ تشکیل دیا گیا تھا ڈاکٹرز کی طرف سے, وہ پہلے اڈیالہ جیل جاتا, وہ پہلے عمران خان صاحب کا معائنہ کرنا تھا, تو اس کے بعد ان کی سفارش پہ ہی ان کو کسی ہسپتال منتقل کیا جا سکتا تھا. گزشتہ روز ایک ایمبولینس آئی اکوپمنٹ کے ساتھ اڈیالہ جیل, اس کے بعد قریباً 2 گھنٹہ ویٹ کیا گیا لیکن کوئی نہیں آیا. ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ اس معائنے میں شریک ہوں, لیکن بعد میں ذرائع سے یہ خبر آئی کہ پی ٹی آئی سے رابطہ کیا گیا تھا, ان کو باقاعدہ طور پر ان سے نام مانگے گئے تھے, لیکن کافی دیر انتظار کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا یا ان کی طرف سے کوئی نام نہیں دی گئی, یہ ان اٹ سیلف بڑی عجیب و غریب بات ہے. جہاں روز بیٹھی ہوتی ہے فیملی یا کوئی لوگ جو بھی سینئر لیڈرز ہوتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے, اب ان کو اگر دعوت دی جائے اور اس پہ خاموشی ہو, یہ عجیب سی بات نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ جی ہماری بات ہوئی ہے کچھ سینئر لیڈرز سے پی ٹی آئی کے, ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا ہے. ہم نے پوچھا کہ اگر ایک تو طبی معائنے کا خیر وہ ایک بہانہ ہی تھا کہ آپ کی ملاقات بھی ہو جاتی براہ راست اور آپ عمران خان صاحب سے مل بھی لیتے, دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ ان کی آنکھ کا ایکچولی مسئلہ کیا ہے اور کتنی بہتری آئی ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 نام دیے تھے, ایک انہوں نے قاسم خان ہے عمران خان کے کزن, ان کا نام دیا گیا تھا, اور ایک نام دیا گیا تھا, یہ پارٹی کی طرف سے دیے گئے تھے. لیکن انہوں نے بتایا کہ جب یہ ساری صورتحال علیمہ خان کے سامنے رکھی گئی تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو 2 نام دیے گئے تھے پارٹی کی طرف سے ان کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے اپنے طرف سے 2 نام دیے. اس میں ایک انہوں نے کہا کہ ہماری بہن, دونوں بہنوں میں سے کوئی ایک بہن جائے گی, اور ڈاکٹر نوشیروان ہے ان کے ڈاکٹر, وہ جائیں گے. تو لیکن اس پہ حکومت کی جانب سے اعتراض آیا کہ فیملی کی طرف سے کوئی نہیں جائے گا, یہ پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد 2 اور نام دیے گئے تھے, اس پہ بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے اعتراض کیا. تو یہ ظاہر ہے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے اسی کا نتیجہ, ادروائز کل تو بہترین موقع تھا ان کو
پی ٹی آئی رہنماؤں کو اجازت تھی کہ وہ آ سکتے ہیں, ناٹ دا فیملی. اور جب علیمہ خان تک یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا یا تو ہمارے ایک ڈاکٹر اور ہم دونوں بہنوں میں سے ہی کوئی جائے گا. انہوں نے کسی بھی پی ٹی آئی رہنما کا ان سے ملنا یا اڈیالہ تک جانا, اندر معائنے کے وقت ہونا اپروو نہیں کیا. یہی بات ہے؟ نہیں, جو پارٹی کی طرف سے نام دیے گئے تھے اس میں عمران خان صاحب کی فیملی کا بھی ایک ممبر تھا, یعنی قاسم خان جو عمران خان کے کزن ہیں, جو ہر ملاقات پہ آتے ہیں علیمہ خان کے ساتھ اڈیالہ جیل, ان کا نام بھی تھا اور پارٹی کی طرف سے دوسرا نام بھی دیا گیا تھا. لیکن علیمہ خان نے اس پہ اعتراض کیا, بلکہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں ہمارے بغیر یہ نام دیے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے علیمہ خان, بلکہ علیمہ خان صاحبہ کی رات کو ٹویٹ بھی آئی ہے, انہوں نے یہ سارا معاملہ بتایا کہ ہم سے یہ 2 نام مانگے گئے تھے لیکن ہمارے ناموں پہ اعتراض کیا گیا. مگر انہوں نے ظاہر ہے اس کے بعد جو 2 نام تھے آلریڈی ان پہ انہوں نے اعتراض کر دیا, انہوں نے اعتراض کیا اور الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے چیک اپ کے وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. ایسا ہی ہے شبیر؟ مجموعی طور پر جو پی ٹی آئی کے اندر ناموں پہ جو لڑائی جھگڑا ہو گیا, ظاہر ہے اس کے بعد تو یہ تو بہترین موقع تھا, عمران خان صاحب تک رسائی کا, ملاقات بھی ہو جاتی, پتہ بھی چل جاتا, لیکن اوورآل جو سچویشن پارٹی کے اندر اور فیملی کو لے کر بنی تو اس کے بعد تو یہ ناممکن ہی ہوا اور کوئی وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. اور جب کوئی نہیں پہنچا تو ڈاکٹر جو وہاں پہ, یہ تو آئی ایم سوری ٹو سے بٹ یہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہے, جب آپ کو دعوت بھی دی جا رہی ہو لیکن آپ آپس میں آپ سے فیصلے نہ ہو رہے ہوں, سو ویل لیٹ دیٹ اسائڈ. اچھا, اب جو دھرنا ہوا رات کو, احتجاج ہوا پارلیمنٹ کے باہر, اس کی اپڈیٹ کوئی اس حوالے سے بتائیے. احتجاج تو ان کا جاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیملی یا ذاتی معالجین کو ایکسیس نہیں دی جائے گی ہمارا احتجاج جاری رہے گا. لیکن گزشتہ روز جو ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ہے اس کی بھی ذرائع سے ہمارے پاس خبر آئی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں جو بتایا جا رہا تھا کہ 85% ان کا ویژن لاس ہوا ہے. لیکن کل جب ڈاکٹرز ملے ہیں اس میں اسپیشلسٹ بھی شامل تھے, ریٹنا کے اسپیشلسٹ بھی شامل تھے, تو ان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ اتنا معاملہ سیریس نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کی آنکھ امپرومنٹ ہے اس میں, اور مزید جو علاج کیا جائے گا, کیونکہ پچھلے جو فیمس ہسپتال لے جایا گیا تھا ان کو وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, انجیکشن لگایا, تو اس کا اب جو ہے اب اثر آنا شروع ہو گیا اور عمران خان صاحب کی آنکھ بتایا جا رہا ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور بہتر ہونا شروع ہو گیا. ویژن کے بارے میں کچھ پتہ لگا؟ کیونکہ ظاہر بینائی کا معاملہ بڑا سیریس ہے, سنجیدہ ہے, کہ وہ جو 15% یا 25% کی بات کی جا رہی تھی, is it coming back, مطلب بینائی واپس آ رہی ہے؟ Was it even there? That's the problem. مطلب سوال تو یہ 85% آنکھ ختم ہو گئی and all that, یہ باتیں پھر کہاں سے ہو رہی تھیں؟ یہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے نا. پھر صاحب کی رپورٹس میں تشویش تو تھی, سو بینائی کی کچھ صورتحال ایگزیکٹ پتہ لگی یا آج اور تفصیل سے کلیئر ہو جائے گا معاملہ؟ یہ ساری جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کتنے فیصد ہے, کیا صورتحال ہے, یہ تو خیر جو ڈاکٹرز رپورٹ دیں گے اسی میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن میری ان جو کل ڈاکٹرز گئے تھے وہاں پہ, میری ان میں سے ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15% ہے, 85% ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ آنکھوں کی جو نظر ہے یہ موبائل بیٹری نہیں ہوتی کہ آپ بتا سکیں کہ اتنی فیصد ہو تو اتنی فیصد ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اچانک ان کا معاملہ, یہ لاس جو ہے وہ ویژن کا یہ سامنے آیا ہے. تو اس میں جو ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہتری آئی ہے اور مزید بھی بہتری کا امکان ہے اگر علاج جاری رہا ان کا. یہ ان کا گاٹ اٹ شبیر ڈار, تھینک یو فار دا ڈیٹیل. تو لہٰذا اتنا برا حال نہیں ہے الحمدللہ, بیکاز obviously ایک کنسرننگ بات تھی, بہت بڑی بات ہے بھائی.